مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا بیٹا کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہمیں وہ بچی پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن آپ کو اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ وہ یہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کر پائے گی۔ ہمدان صاحب بیٹے کی دل کی بات سمجھ گئے تھے۔ بہت شکریہ ڈیڈ، پر میں جلد ہی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت ضدی ہے، یا ایسے نہیں رہنے والی۔ کچھ تو انتظام کرنا چاہیے اس کا یہاں رہنے کے لیے، بیراج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انل جب سنے گی اس کے تو پاؤں نہیں ٹکیں گے زمین پر، وہ تو پورا سر گھر پر اٹھا لے گی۔ ایک بات بتاؤں، اسے رافعہ بہت پسند ہے، بی جان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پر سب ہنس پڑے۔ رات کا ٹائم تھا، سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ دریان بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ اس دن کر نہیں پایا تھا۔ اس کا ارادہ جلدی شادی کا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے ہماری انل ابھی چھوٹی ہے، اسے دنیا کا اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا ٹھیک سے۔ ہم ایک باپ ہیں، اس نصیب سے ڈرتا ہوں۔ حیات صاحب اداسی سے بولے تھے۔ وہ دریان کی باتوں سے سمجھ گئے تھے، وہ جلدی چاہتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری بچی تھوڑی نادان ہے، اس میں بھی ہماری غلطی ہے، ہماری لاڈ پیار نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ اس بات کی سزا تو ہم اسے نہیں دیں گے، تو بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دریان بچے کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں کسی ہم سفر کا ساتھ چاہتا ہے، تو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں انل کو تیار کرنا چاہیے شادی کے لیے۔ بیٹی کا نصیب خود چل کر آیا ہے، تو اسے ٹھکرانے نہیں چاہیے۔ ہمدان صاحب کو جو صحیح لگا انہوں نے بول دیا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے دریان اچھا لڑکا ہے، ہماری انی کو خوش رکھے گا۔ ویسے بھی وہ جانتا ہے انل کو کچھ نہیں آتا، وہ کتنی معصوم ہے، تو میرا نہیں خیال آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ بیراج نے بھی اپنی بات رکھی تھی۔ سب کی باتوں میں یہ ہاں تھی۔ حیات صاحب کو پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ انل کی شادی کی بات کرتے، یہ سوچتے ہی باپ تھا اپنی پوری زندگی کو ایسے تو نہیں جانے دے گا نا۔ پھر دریان کا سوچتے ہوئے انہیں لگتا تھا شاید وہ صحیح ہم سفر ہے۔ ان کی بیٹی کے لیے وہ ہر بار ان کی مدد کرتا تھا، اس کی بیٹی کا خیال رکھتا۔ سب سوچتے تھوڑا سکون میں آ جاتے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ انل نے رافعہ کے روم میں آتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ کیسی ہیں؟ رافعہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے دادا کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے وہ جانا چاہتی تھی، پر سب کے بہت اصرار پر وہ رک تو گئی تھی، پر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا وہ بیراج سے بات کرے گی، اسے جاب پر بھی رکھے اور اپنے گھر جانے دے۔ یہاں رہتے اس کی انل کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا پیار، رافعہ کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ انل میں واقعی کوئی کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف توجہ دیتی تھی، ایسا رافعہ کو لگتا تھا۔ آپ بیراج بھائی کے ساتھ کام کرتی تھی نا؟ پہلے آپ کو میرے بیراج بھائی کیسے لگتے ہیں؟ انل کو سب سے پتہ چلا تھا بیراج رافعہ کو پسند کرتا ہے۔ اس کی خوشی کا اظہار کرنا مشکل تھا، وہ بے حد خوش تھی ان دونوں کے لیے، لیکن بیراج نے اسے منع کر دیا تھا وہ فی الحال رافعہ سے اس بارے میں بات نہ کرے، ابھی وہ اپنے دادا کے لیے اداس ہے۔ جی میں ان کے آفس میں کام کرتی تھی، وہ اچھے انسان ہیں۔ اس کے سوال پر رافعہ کا دل تیز دھڑک اٹھا تھا۔ وہ سرخ گالوں سے ہلکی آواز میں بولی تھی، اب اسے کیا بتاتی وہ شخص اسے کتنا اچھا لگتا ہے۔ کتنی بار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی اس کی ہر ڈانٹ سہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، پر کوئی اچھی پیاری لڑکی مل نہیں رہی۔ کیا آپ کسی کو جانتی ہیں؟ انل نے شرارت سے کہا تھا۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ مجھے نہیں پتہ، آپ لوگ خود اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں ان کے لیے، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ رافعہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی، خود کو رونے سے روکتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور تیزی سے واش روم میں چلی گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ کیا ہم نے کچھ غلط بولا؟ نہیں تو، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے نا۔ انل کو اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا سمجھ نہیں آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ بیراج اسے سامنے سے آتا دیکھ کر بولا، جو الٹے سیدھے منہ بنا کر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہم رافعہ سے کہہ رہے تھے آپ کوئی اچھی لڑکی بتاؤ ہمارے بیراج بھائی کے لیے، انل نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔
اچھا پھر کیا کہا اس نے؟ کیا آپ کو نہیں پتا میرے لیے کون سی لڑکی اچھی ہے؟ آئی برو اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی اچھی لڑکی ملنی چاہیے۔ پھر ہم نے کہا کوئی ڈھونڈ کر دو تو غصے میں واش روم چلی گئی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ہم انہیں بتا دیں گے ہم سب نے ان کو آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ انل نے منہ بناتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ آپ رہنے دیں ہم خود بتا دیتے ہیں۔ ایسے ویسے بھی میں بات کرنے والا تھا۔ اچھا آپ جاؤ دریان آیا ہے آپ کو لینے۔ بیراج مسکراتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا۔ انل دریان کا نام سنتی دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ آ جائیں بیراج سر آپ آئیں۔ رافعہ بیراج کو دیکھتے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھو۔ بیراج صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ دوسرے سائڈ رافعہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے واپس جاب پر بھی رکھیں۔ رافعہ نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنی بات کی۔ اور اگر میں کہوں میں جانے نہیں دوں گا تو کیا کرو گی؟ بیراج اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے، لیکن میں اب اور نہیں رک سکتی یہاں، پلیز مجھے جانے دیں۔ رافعہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ تو تھا اس کی نظروں میں جیسے رافعہ نے تیزی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اب یہیں رہو گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، بیراج سنجیدگی سے بولا تھا۔ رافعہ نظریں اٹھا کر ناسمجھی سے دیکھا تھا اسے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ انل بھی جانتی ہے، اس لیے وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ بیراج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور ڈیٹ بھی رکھ دی؟ رافعہ غصے میں کھڑی ہو گئی۔ اسے برا تو لگا تھا، بیراج کا نہ پوچھنا، سیدھا اس نے حکم سنا دیا تھا۔ اوکے پھر میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جواب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ سننے کی عادت نہیں میری، بیراج نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ رافعہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے شکوہ کن نظروں سے دیکھا، جو پوچھ کم حکم زیادہ دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں، مجھے جانے دیں یہاں سے، رافعہ نم آواز میں بولی تھی۔ اسے لگا بیراج اس پر رحم کھا رہا ہے، وہ یہ فیصلہ دل سے نہیں لے رہا ہے۔ شش، دوبارہ اگر ایسی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، تم پر رحم کھا کر نہیں کیا، دل لگا کر کیا ہے۔ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔